No, no, I give up. No, 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 I give up. No, no, can't deny it. No, no, I give up. No, 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 I give up. Assalamualaikum, my name is Mariam and today we're going to talk to Mr. Sami on a lighter note about 10 most frequently asked questions from us. But before that, Assalamualaikum sir. Walaikum salam. Sir, before starting, I would like to know, and so many other people like me would like to know, how did you start your journey in Turkey? مریم یہ جو سوال ہے آئی بلیو یہ سب سے زیادہ مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ سر آپ یہاں پہ کب آئے اور یہ اوور دا نائٹ یہ کس طرح آپ نے کر لیا. تو میں سب کو یہی کہتا ہوں کہ اوور دا نائٹ کچھ بھی نہیں ہے. اس میں لائک اے ڈیکیڈ مجھے کام کرتے ہوئے تقریباً کو 10 سال سے اوپر ٹائم ہو گیا جس کے اوپر کام ہو رہا ہے. ڈفرینٹ کمپنیز کے اوپر میں کام کر رہا تھا. یہاں پہ آلموسٹ کچھ 5 سال ہو گئے میں یو کے سے یہاں پہ ریلوکیٹ ہوا تھا. یہاں پہ میں ایک پروجیکٹ کے اوپر آیا تھا. دین آئی لو دس سٹی استنبول. ریزن اس کے پیچھے آئی فاؤنڈ کہ یہاں پہ مجھے سول ملی جو مجھے یو کے میں کہیں نہیں ملی تھی. آئی ہیو ٹریولڈ ٹو سو مینی کنٹریز کام کے لیے. بین ایز این چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ میں بارکلیز کے ساتھ بھی کام کر رہا تھا, سیمنس کے ساتھ بھی کام کر رہا تھا, اور بھی ملٹی نیشنلس کے ساتھ کام کیا. مگر جب یہاں پہ میں آیا تو آئی فاؤنڈ کہ یار جو چیز مجھ میں مسنگ تھی نا وہ یہاں پہ مجھے مل گیا. یہاں پہ مجھے اذانیں مل گئی, حلال کھانا مل گیا, ہسٹری مل گئی جس سے مجھے زیادہ لگاؤ ہے, اور آئی تھاٹ کہ سب کچھ ہے یہاں پہ, تو وائی ناٹ یہاں پہ ریلوکیٹ کیا جائے. تو اس میں لائک 5 ایئرز یہاں پہ میں ریلوکیٹ ہوا, اور وہی جو میری پچھلی کمپنیز تھی ان کو میں یہاں پہ لے کر آیا جو ہم فائنینشیل سروسز کے اوپر کام کر رہے تھے. کیونکہ سب کو ابھی بھی یہی لگتا ہے کہ ہمارا کام پراپرٹی کا ہے, ٹھیک ہے, یا میجر ہم پراپرٹی کے اوپر کام کر رہے ہیں. میجر جو کام ہمارا کور بزنس وہ فائنینشیل سروسز کے اوپر ہے, ٹھیک ہے, اس پہ ہمارے زیادہ تر آفس ہے. پراپرٹی کا تو میں کہوں گا کہ یہ 2018 کے آس پاس کہیں پہ ہم نے کیا, جہاں پہ مارکیٹ کی ڈیمانڈ تھی, لوگوں کی ڈیمانڈ تھی مارکیٹ سے زیادہ, کہ سر آپ جب کام کر ہی رہے ہیں تو آپ اس میں بھی آئیں, تو پراپرٹی میں آئیں. پھر ہم نے پراپرٹی کے اوپر کام شروع کر دیا. Nice. Sir, how has your client turnover been throughout this duration? لائک ہم جس طرح پہلے ہی فائنینشیل سروسز کے اوپر کام کر رہے تھے, ہمارے پاس کلائنٹ یو کے سے, یو ایس سے, یورپ سے, سعودیہ سے, یو اے سے تھے, تو وہی پھر ان کے ساتھ سب کے ساتھ ایک فیملی ریلیشنز بن گئے, ٹھیک ہے, وی آل بیکم اے بگ فیملی. تو انہی کے تھرو پھر ہم نے پراپرٹی کا بھی کام ہوا, وہی ٹرن اوور ہمارا اس میں ریفلیکٹ ہوا. اس کے علاوہ ہماری اپنی ایک سوشل میڈیا مارکیٹنگ ہے, ماشاء اللہ یوٹیوب کے اوپر ہم آگاہی پرووائڈ کر رہے ہیں الحمدللہ. اس سے بھی لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں, اور ہمارے ڈفرینٹ آفیسز ہیں, تو وہاں سے ہمارے پاس یہاں پہ لوگ آ جاتے ہیں. آئی بلیو اٹس امیزنگ, ریئلی گڈ, اینڈ آئی بلیو آئی ایم بلیسڈ کہ ماشاء اللہ جتنے بھی لوگ آتے ہیں دے آر ریئلی گڈ, دے آر ریئلی کمفرٹیبل ود اس, اینڈ آئی فیل دیم ایز اے فیملی ود دیم. انسٹنٹلی ہم کنیکٹ ہو جاتے ہیں, اور بہت اچھا جا رہا ہے اب تک, ریئلی گڈ. So one more question that is asked from us, اتنا پوچھا جاتا ہے کہ what services are we exactly providing? مطلب کہ اس چیز کو ہم سپریٹ کر دیتے ہیں کہ جو آپ ویڈیو میں بات کرتے ہیں اور جو سروسز ہم خود پرووائڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیں ہماری اس وقت جو ہیں کچھ 7-8 کمپنیز ہیں ڈفرینٹ, ٹھیک ہے. اس پلیٹ فارم کے اوپر ہم کچھ ہی سروسز کی بات کریں گے, کیونکہ باقی جو ہے وہ ریلیونٹ ہو جائیں گی, نہ ہی وہ یہاں پہ کی جا سکتی ہے. میجر جو اس وقت ہم کام کریں بین ایز این انویسٹمنٹ مینجمنٹ کمپنی میں کہوں گا ہم ہیں, ٹھیک ہے. آپ کے پورٹ فولیوز کو مینیج کر رہے ہیں, آپ کی انویسٹمنٹ کو مینیج کر رہے ہیں. اگر یہاں پر آپ پاسپورٹس کے لیے آنا چاہتے ہیں ہم ان کو مینیج کریں, آپ کے اپارٹمنٹس کو مینیج کریں جو آپ ہم سے خریدتے ہیں, پھر بالکل ان کو ٹیننٹس والی ساری چیزیں ہماری مینیج ہو رہی ہوتی ہیں, آپ کی ٹیکسیشن سروس ساری مینیج ہو رہی ہوتی ہے. تو آئی بلیو یہ ساری چیزیں ہیں. اس کے علاوہ ہم آج کل جو ایک لاسٹ ویڈیو میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ ہم نے اپنی لا فرم بھی ایک رجسٹرڈ کروائی ہے, تو ہم جو لوکل کیسز ہیں ہم ان کو بھی مینیج کر رہے ہیں. جو لوگ یہاں پہ پراپرٹی لینا چاہتے ہیں یا لے لی ہے اینڈ دے آر انٹرسٹڈ ٹو گیٹ دا پاسپورٹ, تو وہ بھی ہم سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ریسنٹلی ہی ایک میری ٹرکش کمپنی کے ساتھ ہمارا کلیبوریشن بھی ہوا ہے, ساتھ میں ہم کام کر رہے ہیں. تو جو لوگ یہاں پہ جن کے پروجیکٹس ہیں بڑے بڑے, دے آر ہیوج کمپنیز, $1 بلین کمپنیز, تو اب ہم ان کی پراپرٹیز کو مارکیٹ بھی کریں گے یہاں پہ. rather than just selling, we'll go on the marketing advertisement and marketing side پہ بھی. regardless we sell it or we don't sell it. that's a different thing. وہ دو بالکل different چیز آ جاتی ہیں. سر اسی سے ریلیونٹ ایک کویشچن ہے جو کہ بہت پوچھا جاتا ہے کہ what services are we providing for free and what do we charge for? ٹھیک ہے,
دیکھیں اگر کوئی ہم سے پراپرٹی لیتا ہے, ہم ایک تھریشولڈ لگتے ہیں جو سادہ رنون ہے پاسپورٹ والا, ٹھیک ہے, تو اس کے اندر, اور وہ ہمارے پاس آتے ہیں, آفس میں آتے ہیں, تو ہم ان سے کچھ چارج نہیں کرتے, بالکل ٹھیک ہے, ہم ڈیولپر سے چارج کرتے ہیں. ریزن بین ایز این پروجیکٹ مینجمنٹ کمپنی ہم ڈیولپر کا پروجیکٹ مینیج کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ہم کلائنٹ سے ڈائریکٹ چارج نہیں کرتے جو بائر ہوتا ہے. ہاں مگر جب آن لائن سیلنگ ہوتی ہے تو اس میں پھر ہمارے ڈفرینٹ کچھ ایکسپینسز آتے ہیں. ریزن مریم اس میں بہت بڑا ایک چنک آیا جو انٹرسٹڈ تھے شروع میں آن لائن بائنگ میں, ٹھیک ہے, مگر جب ہم نے ان کا پروسیس شروع کر دیا وہ ایک دم بیک آف ہو گئے. تو وہ اس میں ان کا نقصان کچھ بھی نہیں, نقصان ہمارا ہوا, جو ہمارے لائرس تھے, جو ہماری ٹیم تھی, جو ہمارا مین پاور لگا, جو ہماری ریسورسز لگی, وہ ایکسپینس بن گیا میرے لیے. بالکل بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے ہم ایک چھوٹی سی اماؤنٹ ہے وہ چارج کرتے ہیں جسٹ ٹو سیکیور کہ ہمیں پتہ چلے کہ اب لیجٹ ہے یا نہیں ہے. Because there are a lot of people who are charging just for taking you to, because I've been receiving calls جو کہتے ہیں کہ ہمیں صرف پروجیکٹ وزٹ کرانے کے بھی ہم سے چارج کر رہے ہیں پیسے. ہم بالکل نہیں چارج کرتے. میں تو کہتا ہوں ہمارے پاس پراپرٹی کام ہونا نہ ہونا دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. ماشاءاللہ لوگ آپ کے سامنے آتے ہیں, تو میں تو کہتا ہوں کہ آئیں, آ کے کھانا کھائیں ہمارے ساتھ, کوئی پریشانی نہیں, کوئی ٹینشن والی بات نہیں. پراپرٹیز ہم آپ کو وزٹ کروائیں گے, اور جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہوں گے we'll try to help you out. It's not a problem. There's another question. What is, according to you, the best time to visit Turkey? And tell people about the New Year plan that we have here. مریم, فار دا انویسٹر کے لیے دو الگ چیزیں ہوں گی, ٹھیک ہے. فار انویسٹمنٹ جب بھی سلمپ آتا ہے وہ بیسٹ ٹائم ہوتا ہے. جب فرسٹ کووڈ ویو آئی میں نے بہت انسسٹ کیا کہ دس از دا بیسٹ ٹائم انویسٹ کرنے کے لیے, کیونکہ ہمیں پرائزز اچھی مل گئی, ہمیں اچھے ڈسکاؤنٹس مل گئے, اچھے پیکیجز مل گئے, تو بہت ساری سیلنگ کی ہم نے. اب جس طرح دوبارہ سے ایک انسرٹن سچویشن ہے, آئی بلیو دس از دا بیسٹ ٹائم فار دا انویسٹر. بالکل ٹھیک ہے. اب اس میں سیکنڈ پارٹ جو آ جاتا ہے فار ریلوکیشن کے لیے دس از ناٹ دا گڈ ٹائم. جو لوگ ریلوکیٹ فیملیز کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں ان کو اسٹل آئی بلیو کہ 2-4-6 مہینے رکنا چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ مارکیٹ کی کیا صورتحال ہوتی ہے, کیونکہ آپ ایک دم سے آئیں گے, ہمارے اوپر ابھی بھی کرفیوز, ڈیلی کرفیوز بھی ہیں, ویکینڈ کرفیوز بھی ہیں. ہاں, تو وی نیور نو کہ کیا صورتحال ہو. سیکنڈلی جو ویکسینیشنز ہیں, پہلی پریورٹی کسی بھی ملک کی ہوگی یہ ہے کہ وہ اپنے لوکلز کو پرووائڈ کریں. بالکل ٹھیک ہے. آپ ایز این ایلین ہوتے ہیں جب تک آپ کے پاس کسی بھی ملک کی نیشنلٹی نہیں ہوتی, کوئی بھی آئیڈینٹی نہیں ہوتی, تو کوئی بھی ملک ایز این ایلین کو کبھی بھی ٹریٹ نہیں کرتا پہلے, یا وہ ٹریٹ نہیں کر سکتا. You'd still be second citizen for now. سیکنڈ تو آپ کسی گنتی میں ہی نہیں آتے نا. آپ کے پاس کارڈ نہیں ہے, آپ کے پاس کسی قسم کے پراپر یہاں پہ آئیڈینٹی نہیں ہے, تو اس کے لیے مجھے لگتا ہے تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو جائے گا. ہاں, مگر انویسٹرس کے لیے دس از دا بیسٹ ٹائم. سر, اور نیو ایئر پہ جو 31 سے 4 تک جو کرفیو کی بات ہوئی ہے وہ بالکل وہ ٹھیک ہے. مطلب ہفتہ 10 دن جس طرح یورپ پورا بند ہو گیا, یو کے میں ریسٹرکشنز ہیں, یو ایس میں ریسٹرکشنز ہیں, تو یہ 4 دن کا کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا. تھرسڈے, فرائیڈے, سیٹرڈے, سنڈے, کوئی بات نہیں, زندہ رہے تو اگلے سال اچھا بھرپور نیو ایئر منا لیں گے. ڈزنٹ میک اینی ڈفرینس. پہلے وہ کہتے ہیں جان ہے تو جہان ہے, تو جان ہوگی تو انشاءاللہ اگلے سال پھر اچھا نیو ایئر منا لیں گے. ڈزنٹ میک اینی ڈفرینس. So اسی سے ریلیونٹ ایک سوال ہے. پیپل آسک اباؤٹ دا ویزا پروسیس. ہاؤ ٹو انیشیٹ دا ویزا پروسیس, واٹ آر دا ڈفرنٹ ٹائپس آف ویزاز, اینڈ ہاؤ کین دے اسٹارٹ دیئر پروسیس آف اٹ. بالکل, اس میں سب سے پہلے تو میں کلیئر کروں, میں ہماری کمپنی یا کوئی بھی کمپنی آپ کو ویزا پرووائڈ نہیں کر سکتی. بالکل سب سے بڑا مسکنسیپشن. اور یہ کہاں سے شروع ہوا؟ یہ دبئی سے شروع ہوا کہ لوگوں نے جی ویزا نکال کے بھیجنا شروع کیے, اپنے بہاف پہ ویزا ایشو کرنا شروع کیے, کمپنیز نے بھیجنا شروع کیے. لوگ مجھ سے اب تو چلیں بہت سارے لوگ میچور ہم نے کر دیا اور ہو گئے ہیں. آج سے 2 سال پہلے پوچھا کرتے تھے کہ سر آپ ہمیں ویزا بھیج دیں, میں آپ کو پیمنٹ کر دوں گا, پے کر دوں گا. تو میں کہتا تھا ممکن ہی نہیں ہے, اور آگے سے پھر لوگ خفا ہو جاتے تھے کہ کیوں ممکن نہیں ہے, دبئی سے تو ہمیں مل جاتا ہے. بالکل. تو دیکھیں ٹرکی کا پورا ایک سلسلہ ہے, وی ایف ایس ہے, جیریز ہے, پاکستان میں اناتولین سروس کھل گئی ہے, تو آپ ان کے پاس جاتے ہیں, وہ پھر آپ کا ویزا فائل کرتے ہیں. اٹ آل ڈپینڈس کہ آپ نے ٹورزم کے لیے آنا ہے, انویسٹمنٹ کے لیے آنا ہے, بزنس کے لیے آنا ہے, یا اسٹڈیز کے لیے. 4 ہی میجر بڑی کیٹیگریز ہیں, اور اس کے اوپر لوگ آ رہے ہوتے ہیں, اور وہ انٹرٹین ان کو وہی کرتا ہے.
ایمبیسیز انٹرٹین ڈائریکٹ نہیں کرتی, یہ جو تھرڈ پارٹی سروس ہے وہی انٹرٹین کرتی They send their documents to the ہاں embassy. وہ سارا کچھ اٹ آل ڈپینڈس اپون کہ جنرک ڈاکومنٹس ہیں وہ جو سب جگہ چاہیے ہوتے ہیں, بینک اسٹیٹمنٹس آ گئی, آپ کی ایف آر سی آ گئی, آپ کا پروف آف انکم آ گیا, آپ کو ثابت کرنا ہوتا ہے کہ آپ جائیں گے تو واپس آ جائیں گے, جو سب سے زیادہ بڑا مسئلہ ہے. تو یہ سارے جنرک ڈاکومنٹس ہیں اور آپ جمع کرواتے ہیں, اگر آپ کے ڈاکومنٹس ٹھیک ہوتے ہیں, لیجٹ ہوتے ہیں, تو آپ کو بالکل ویزا مل جاتا ہے. بالکل سر. اور اس کے بعد ایک کویشچن جو بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے وہ ہے کہ واٹ از یور ویزا اسٹیٹس آن بائنگ سٹیزن شپ ہیئر, واٹ سروسز آر یو گیٹنگ آفٹر بیکمنگ اے سٹیزن ہیئر. اچھا یہ بالکل ہی بہت براڈ ٹاپک ہے, اس کے اوپر ہم ایک الگ ویڈیو بھی بنا سکتے ہیں. ضرور ضرور سر. اگر جب آپ ایک پاسپورٹ لے لیتے ہیں تو آپ بائی بورن ٹرکش سٹیزن والے آپ کو رائٹس مل جاتے ہیں, ٹھیک ہے. جو بچہ یہاں پہ ٹرکش پیدا ہوا ہے اور آپ نے فار سپوز ایک 30 سال یا 40 سال کی عمر میں ٹرکش پاسپورٹ لیا ہے, تو آپ دونوں کے سیم رائٹس ہیں. آپ کو میڈیکل بھی ملے گا, اسکولنگ بھی ملے گی, ووٹ کا رائٹ بھی ملے گا, الیکشن کا رائٹ بھی ملے گا, باقی سارے جتنے رائٹس ہیں آپ کو سب ملتے ہیں, تو اس میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی. سر اسی سے ریلیونٹ ایک اور سوال جو پوچھا جاتا ہے وہ کہ اف اٹس اے ویری ٹیکنیکل کویشچن کہ اگر دو بھائی ہیں سبلنگ شیئرنگ فار سٹیزن شپ, اس کا کیا رول ہے یہاں پہ؟ اچھا جو پاسپورٹ ہے نا اس کے لیے وہ ایک نام مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک اسپیسیفک بندے کے نام پر ہے تو اس کو, اس کی اسپاؤس کو, ہسبینڈ ہے تو وائف کو, اور وہ بچے جو 18 سال سے چھوٹے ہیں, بالکل دے آر ایلیجیبل ٹو گیٹ دا پاسپورٹ. اگر آپ دو بھائی اپنے نام لے لیتے ہیں تو وہ 50% کاؤنٹ ہوگا. اسٹل آپ کو 2.5 لاکھ کی مزید انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی. اور ایلس اگر آپ کے بچے کچھ صورتوں میں 18 سال سے بڑے ہیں تو پھر بھی آپ کو $2.5 لاکھ کی ایڈیشنل انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی. So because of your vast knowledge, I would like to know where do you see real estate in Turkey in coming 5 years? اس کے اوپر مریم بہت ساری میں نے ویڈیوز بنائی ہیں, لوگوں کو بتا کے میں تھک گیا. لوگ کمپیئر کرتے ہیں دبئی کو اور ٹرکی کو. اگر آپ دبئی کی بات کریں تو دبئی فارینرز نے بنایا ہے, ٹھیک ہے. ہم پاکستانیز, انڈینز, بنگلہ دیشی, فلپینز اب تو بہت آگے, ہم نے جا کے دبئی کو بنایا ہے زیرو سے, جہاں پر ہم کھینچ کے لے کر آئے ہیں. ہم کچھ ٹیکنیکلٹیز میں جاتے ہیں. 2018 میں جاتے ہیں. 2018 میں اراؤنڈ 1.3 ملین پراپرٹیز یہاں پہ سولڈ آؤٹ ہوئی پورے ٹرکی میں, جس میں سے 1.25 آپ کہہ لیں جو ہے وہ لوکلز کی بائنگ تھی. 3% ہارڈلی 3% جو ہے وہ انٹرنیشنل بائر تھا یہاں پہ, ٹھیک ہے. 2019 آ گیا. 2019 میں 1.37 ملین پراپرٹیز سولڈ آؤٹ ہوئی پورے ٹرکی میں, اس میں سے بھی 3% جو ہے وہ صرف انٹرنیشنل بائر تھا. اسٹل 97% جو ہے وہ لوکل بائر ہے. تو مارکیٹ جو ہے وہ جنرک مارکیٹ ہے, آرگینک مارکیٹ ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک ببل بن گیا یا باہر سے ایک دم بہت پیسہ آ گیا, یہ ٹورسٹ آ گئے, یہ پاسپورٹ والے سلسلے آ گئے, اس کی وجہ سے ایک دم سے بوم آ گیا. یہ بالکل جنرک مارکیٹ ہے. پچھلے 10 سال کا بھی اگر آپ ان کا ہسٹوریکل ڈیٹا بھی اٹھائیں, استنبول میں 2,30,000 سے 2,60,000 کے آس پاس پراپرٹی سولڈ آؤٹ ہو رہی ہیں 2010 سے آج تک. اور وہ یہی ہے کہ 1-2% اوپر نیچے ہوتا ہے, ڈسپائٹ کہ $2.5 لاکھ کی ان کی آفر ہے, اسٹل وہی پراپرٹیز ہیں. ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس, کیونکہ زیادہ تر جو بائر ہے وہ لوکل بائر ہے. انٹرنیشنل تو آپ 3 نہیں تو 4% ہوگا, اس سے زیادہ تو نہیں ہے انٹرنیشنل بائر. تو مارکیٹ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں مگر اس صورت میں پڑتا ہے جو ان کی پالیسیز ہیں. اگر ہم ان کا فیوچر دیکھیں تو آئی کین سی کلیئرلی کہ بہت برائٹ ہونے جا رہا ہے. یہ میں نہیں کہتا, یہ انٹرنیشنل رپورٹس کہتی ہیں, انٹرنیشنل سروس کہتے ہیں, PwC کی رپورٹ ہے, ٹھیک ہے, کہ جو ٹرکی ہے وہ ٹاپ 5 ٹاپ 10 اکانومیز میں چلا جائے گا اگلے 10 سالوں میں. کسی کو اختلاف ہے تو آپ وہ رپورٹ پڑھ لیں. بالکل, کیونکہ میں فیکٹس اینڈ فگرس کے اوپر بات کرتا ہوں. میں کوئی ہوا میں بات نہیں کرتا کہ عادل صاحب کو اچھا لگا تو وہ ٹرکی اچھا ہے, اگر برا لگا تو برا ہے. نہیں بھائی, ہم فیکٹس اینڈ فگرس کے اوپر بات کریں گے. ٹریٹی آف لوزین ہماری ختم ہونے جا رہی ہے بائی دا مڈ آف 2023, ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک دم سے انہیں بوسٹ ملے گا. اس کے اوپر بھی ایک ویڈیو بنائیں گے ہم کہ ٹریٹی آف لوزین ہے کیا, اس سے کیا ایفیکٹ پڑے گا, کن کن جگہوں پہ یہ اپنی ریسورسز کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں, کیا مائننگ کر سکتے ہیں, کیا ٹیکسیشن لے سکتے ہیں.
تو آئی بلیو بہت اچھا ہے. آگے دیکھا جائے تو ٹاپ 10 کنٹریز میں تو ایزیلی آ جائے گا بگ اکانومیز میں. اٹس اے گڈ مارکیٹ فار ناؤ. بہت اٹس امیزنگ مارکیٹ. سر اسی سے ریلیونٹ ایک سوال ہے جو ابھی تک کے میرے جو مجھے سوال ملتے ہیں ان میں ہے کہ رینٹل گارنٹی پلس اف یو بائی اے پراپرٹی ہیئر تو فار انویسٹمنٹ ہاؤ گڈ از اٹ؟ رینٹل گارنٹی میں نہیں کہوں گا بہت اچھی ہے. ایوریج رینٹل گارنٹی ہے 5%, 6% آپ کو ریزیڈینشیل میں مل جاتا ہے. اپ ٹل 9% جو ہے وہ آپ کو کمرشل میں مل جاتا ہے. ٹھیک ہے. مگر رینٹل گارنٹی بھی جو ہے وہ بھی دھیان سے دیکھی جاتی ہے. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ جو چھوٹے پروجیکٹس ہیں یا جو جن کے ڈیولپر جو ہے وہ رینون نہیں ہے, جو گورنمنٹ کے ساتھ کام نہیں کرتے, وہ آپ کو پرائس اوور اسٹیٹ کر کے بتا دیتے ہیں اور وہی آپ کو پے بیک کر دیتے ہیں 3 سالوں میں, تو فائدہ کچھ بھی نہیں ہوتا. ہاں مگر جو بڑے ڈیولپرز ہیں وہ آپ کو مارکیٹ پرائس دیتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ دے کین ارن فرام دیٹ. وہ آپ کو پھر 20% اس میں سے کٹوتی کر کے کاٹ کے وہ آپ کو 80% آپ کو ماہانہ بیسس پہ آپ کا رینٹ ملنا شروع ہو جاتا ہے ایزیلی. That's easy. That's easy. Sir, one more question that's generally asked. What are the job opportunities and which sector has the best job opportunities in Turkey? مریم, اس میں اگر دیکھا جائے جابس جو ہیں پوری دنیا میں اس وقت سلام ہے. نوکریاں نہیں ہیں, کہیں پہ بھی نہیں ہیں. ریزن کمپنیز بند ہو رہی ہیں, بینکرپسی پہ جا رہے ہیں, ڈاؤن سائزنگ کر رہی ہیں. اور آپ ایئر لائنس کو دیکھ لیں, بالکل -30-40 بلین ڈالرز میں ان کا وہ چلا گیا ہے لاس جو ہے. ٹھیک ہے, بلینس کا نقصان ہو رہا ہے پوری دنیا میں. اور آپ اس وقت اگر نوکری ڈھونڈیں گے تو میں کہوں گا اس سے بڑا کوئی کیا الفاظ استعمال کیا جائے کہ کوئی اسٹوپڈ انسان, احمق انسان نہیں ہوگا. جس وقت آپ کو بیٹھ کے, یہ آپ کو بڑا اچھا ٹائم ہے کہ آپ بزنس کی طرف دیکھیں. آپ چھوٹا سا اسمال اسکیل انڈسٹری لگائیں, آپ جوتے بنائیں, آپ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بنائیں, آپ لائٹس بنائیں, آپ بلب بنائیں, کچھ بھی بنا سکتے ہیں, کچھ بھی کام ہو سکتا ہے. گھر سے بیٹھ کر آپ کھانا پکانا شروع کر دیں, کچھ بھی کام ہو سکتا ہے. مگر دس از ناٹ دا رائٹ ٹائم فار دا جابس. بالکل. اس میں پھر بہت بڑی چیز آ جاتی ہے, جو ہماری پڑھائی ہے وہ 1800 مڈ کی لیٹ 1800s کی 19th سینچری کی ہماری پڑھائی ہے. وہ انڈسٹریلائزیشن کی سٹیج تھی. پیدا ہی انہوں نے انڈسٹریلائزیشن کے لیے اس وقت پڑھائی کو کیا تھا کہ جی ہم نے کہیں تو غلام یا ملازم پیدا کرنے. تو وہ مائنڈ سیٹ سے ہمیں نکلنا چاہیے. اس میں پھر میں سب کو ایک بات کہتا ہوں, رازق جو ہے وہ اوپر بیٹھا ہے. رزق آپ کا کوئی نہیں آپ سے چھین سکتا, مگر اس کے لیے تقدو, اس کے لیے محنت کرنا وہ آپ کا فرض ہے. وہ ہاتھ پیر آپ ماریں گے تو اس کے اگینسٹ جو آپ کو مانیٹری بینیفٹس ملیں گے وہ آپ کا پھر نصیب ہے پھر انشاءاللہ. بالکل. اسی کا ایک اور پیرل سوال ہے کہ اگر سٹارٹ کریں اپنا بزنس یہاں پہ, کوئی فار سپوز پاکستان سے کوئی آگے سٹارٹ کرتے ہیں, واٹ منیمم کیپٹل یو شوڈ ہیو فار اٹ, اینڈ ان یور اوپینین وچ sectors right now are giving good opportunity for businesses here? مریم, جس طرح پاکستان سے آپ کو بھی سوال موصول ہوتے ہیں, باقی ٹیم کے پاس بھی آتے ہیں, لوگ ڈیسپریٹ ہوتے ہیں کہ ہم جانے سے پہلے ہمارا سورس آف انکم شروع ہو جائے. تو میں کہتا ہوں یہ ٹھیک طریقہ نہیں ہے, اتنی ڈیسپریشن اچھی نہیں ہوتی کاروبار میں. آپ یہاں پر آئیں, آن گراؤنڈ آ کے خود دیکھیں. میں اگر کسی کو کہوں کہ اس وقت ایئر لائن خرید لی جائے اور اگلا کہے کہ جی میرا بجٹ نہیں ہے اتنا, میں کیا کہوں پھر آگے سے. یہ وقت ایئر لائن خرید لیں. اس وقت آپ کو میں دلوا دوں گا, میرے پاس ہے یہاں پہ ٹرکی کی 2 ایئر لائنس ہیں اس وقت. کسی کو چاہیے مجھ سے کانٹیکٹ کریں, میں ایئر لائن کا آپ کا سودا کروا دیتا ہوں. ٹھیک ہے, ریسٹورنٹس کا آپ کریں کام. مگر اگر ایک بندہ کہے کہ مجھے وہ سوٹ ہی نہیں کرتا, یہ میرا ایکسپیرینس ہی نہیں ہے, تو فائدہ نہیں ہے. پھر جو کام آپ دل سے نہیں کرتے اس میں کبھی بھی آپ کو منافع نہیں ہوتا. جو کام آپ پیشن سے نہیں کرتے کبھی بھی آپ میں اس کو لانگ ٹرم نہیں لے کے چل سکتے. پہلے یہاں پر آپ خود آئیں, 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے مارکیٹ کو اسیس کریں, کلچر کو اسیس کریں, لوگوں کے بیہیویئر کو دیکھیں, زبان سمجھیں, مارکیٹ میں گیپ دیکھیں کہ کس چیز کا گیپ ہے, پھر جائیں. اس وقت آپ اگر مجھ سے پوچھیں تو میں کہوں گا اس وقت آپ ویئر ہاؤسز بنا دیں. بالکل, جتنے ویئر ہاؤسز آپ استنبول میں بنا سکتے ہیں, جتنے ویئر ہاؤسز آپ ٹرکی میں بنا سکتے ہیں, لے کے چھوڑ دیں. یہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہے. کیونکہ بات وہی ہے کہ ہماری جغرافیکل لوکیشن بہت اچھی ہے, ہماری ڈیموگرافی بہت اچھی ہے.
تو اس کے اوپر بہت فرق پڑ سکتا ہے. آپ یہاں پہ اچھے ریسٹورنٹس پہ کام کر سکتے ہیں, ٹیک اویز کے اوپر کام کر سکتے ہیں. یہاں پہ آپ امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں, مگر اس میں بھی ٹیکنیکلٹی ہے کہ کن چیزوں کے اوپر ڈیوٹی زیادہ ہے کم ہے, وہ کیسے آپ کو اس کو مینیج کرنا ہے. ٹرکی کو آپ نے صرف ٹرانزٹ میں رکھنا ہے, یہ ہب بنانا ہے, یہ یہاں سے افریقہ یا یہاں سے یورپ آپ نے چیزیں پہنچانی ہے. دیٹ آل ڈپینڈز اپون یو. کام بہت ہے, کام بہت ہے, بس وہ آنکھ چاہیے ہوتی ہے دیکھنے کے لیے اس کو. بالکل. اور سر, ہاؤ مچ منیمم منی ان یور اوپینین شوڈ بی ان مائی پاکٹ if I'm coming from Pakistan for a business in Turkey? کم سے کم بھی آپ کے پاس, کم سے کم بھی میں بات کروں نا تو آپ کے پاس کوئی $50,000-60,000 ہونا چاہیے. بالکل. اتنے میں تو پاکستان میں کام نہیں شروع ہوتا. صحیح بات. 1-1.25 کروڑ روپے میں پاکستان میں کام نہیں آپ اچھا شروع کر سکتے. ریزن, پہلے تو آپ کو یہاں پہ ایک رینٹ پہ شاپ لینی پڑے گی, یا آپ نے چلو رننگ بزنس بھی لے لیا تو اس کی آپ کو لائبلٹیز دیکھنی پڑیں گی, اس کے ایکسپینسز آئیں گے, لیگیلٹی اپنی انشور کرنی ہے, بزنس کی لیگیلٹی انشور کرنی ہے. آپ نے اگر ایک بالکل زیرو سے شروع کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے 4 مہینے کام نہ چلے آپ کا. بالکل بالکل. تو میٹیگیٹ کرنا یہ بہتر ہے کہ آپ کے فائنینشیلس کلیئر ہو, نہ کہ کل کو آپ وہ 4 مہینے کام نہیں چلا تو آپ بند کر دیں یا سوسائڈ کر لیں. بالکل. بڑا نارمل ہے, پوری دنیا میں ہوتا ہے. نقصان ہو گیا, وہ بجٹ کلیئر نہیں تھے, وہ ریسورسز نہیں تھے, تو وہ کام ٹیک آف ہونے سے پہلے ہی جہاز جو ہے وہ نقصان میں چلا گیا. تو ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے. منیمم نا $50,000-60,000 آپ کے پاس ہونا چاہیے آپ کے پاس. لاسٹ کویسچن دیٹ آئی نیڈ ٹو آسک فرام یو, پراپرٹیز ان استنبول, ایکسلنٹ مارکیٹ, بٹ واٹ ادر سٹیز ان ٹرکی ڈو یو تھنک آر گڈ ٹو انویسٹ ان؟ اس وقت جو ہے میں جو ترجیح دے رہا ہوں وہ بلیک سی کو دے رہا ہوں. بالکل. بہت امیزنگ مارکیٹ ہے. اگر آپ استنبول میں لیں, استنبول از ہب, اس وقت فائنینشیل ہب بننے جا رہا ہے, ٹھیک ہے. مگر اگر آپ استنبول سے باہر جاتے ہیں تو بلیک سی بہت امیزنگ جگہ ہے. ریزن, وہاں پہ جتنی بھی آپ کی مائننگ ہوگی 2023 کے بعد وہاں پہ آپ کے سارے معاملات ہوں گے. ویدر بہت اچھا ہے, نیش مارکیٹ ہے, زیادہ تر ایکسپلور نہیں ہوئی, تو وہ بہت اچھا ہے. پلس جو لوگ اگر سیکولر ہیں تو وہ تو ایزیلی رہ سکتے ہیں کہیں پہ بھی. جو کنزرویٹو ہیں یا جو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے آتے ہیں تو ان کے لیے پھر وہ بلیک سی زیادہ اسلامک ہے آپ کو ملتا ہے. وہاں پہ آپ کو مذہب زیادہ ملتا ہے, یہ چیزیں زیادہ آسانی سے مل جاتی ہیں. جو لوگ سیلف سفیشینٹ ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی بلیک سی بہت اچھا ہے کہ آپ اپنا وہاں پہ یہ جانور رکھ سکتے ہیں, آپ اپنا ایک چھوٹا سا ولیج بنا سکتے ہیں اور فارمنگ کر سکتے ہیں, اپنی ایگریکلچر کر سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں وہاں پہ ممکن ہیں. مگر استنبول کی اس لیے میں پریورٹی دیتا ہوں کہ یہاں پہ جو اردوان صاحب کا ویژن ہے, انہوں نے سارا ٹرکی کا فائنینشیل سینٹر استنبول میں لا کے انہوں نے 2023 میں 2022 میں آپریشنل کر دینا ہے, ٹھیک ہے. اس سے کیا ہوگا, اسٹیٹ بینک استنبول آ جائے گا, سب بینکس کے آفیسز استنبول آ جائیں گے, یہاں تک کہ یو کے سے جو بڑی آپ کی کموڈیٹیز کمپنیز ہیں وہ یہاں پہ شفٹ ہو رہی ہیں, صرف اس لیے کیونکہ ان کو یہاں پہ ایک فیوچر نظر آ رہا ہے. ایک صاحب سے میری بات ہو رہی تھی, وہ بتا رہے تھے کہ سیمنز بھی یہاں پر آ رہا ہے, ٹھیک ہے. تو جب اس طرح کی بڑی بڑی کمپنیز, بڑی بڑی مارکیٹ یہاں پہ موو ہو رہی ہے اسٹیبلٹی دیکھتے ہوئے اور فیوچر دیکھتے ہوئے, تو آئی بلیو دس از دا بیسٹ پلیس جہاں پر ہم ہیں. بالکل. اور اس میں پھر میں ایڈ کرتا چلوں, یہ وہ مارکیٹ نہیں ہے جو ابھی کی بنی ہوئی ہے, اس کی ہسٹری ہے. مطلب آپ اگر اس سے 2000 سال پہلے بھی چلے جائیں, تو ٹائم آف جیزس بھی دیکھ لیں, حضرت عیسیٰ کے ٹائم پہ بھی دیکھ لیں, تو استنبول موجود تھا, کام ہو رہا تھا. اس وقت بھی سینٹر آف دا ورلڈ تھا, آپ بھی سینٹر آف دا ورلڈ ہے. اس نے بہت طرح کی ویوز دیکھی, بہت طرح کے حکمران دیکھے, بہت طرح کی پینڈیمک سچویشن دیکھی, ایپیڈیمک سچویشن دیکھی, ہر طرح کی چیزیں دیکھ چکا ہے, اور اسٹل اسٹینڈ اسٹرانگ. تو یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ آپ کو دنیا کو یہ جوڑتا ہے آپس میں. ایشیا, یورپ دونوں کے سینٹر میں آتا ہے, پھر دونوں کا میٹنگ پوائنٹ ہے. تو آئی بلیو آئی جسٹ لو دس سٹی. اس سے بہتر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور اپرچونیٹیز تو بھرمار ہیں, بھرمار, یہاں پہ بہت اپرچونیٹیز ہیں. So thank you so much, sir. This was it. I hope everybody's questions have been answered so far. اور ایٹ لیسٹ ہمیں اس بارے میں آپ ضرور, اگر کچھ اور سوال پوچھنا چاہتے ہیں یا آپ کے دماغ میں کچھ اور بات ہے آپ سر سے پوچھنا چاہتے ہیں, آپ ہمیں ضرور کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. سو تھینک یو سو مچ, سر. یو آر ویلکم.
اس طرح ہم کیا کیا کریں گے, ایوری ویک وی گونا سٹ ٹوگیدر. Sure. جو لوگ بھی لوگوں کی کیوریز ہوں گے, کنسرن ہوں گے, آپ مجھ سے پوچھیں اور ویل ٹرائی ٹو ہیلپ دیم آؤٹ. اٹس ناٹ اے پرابلم. Sure sir, sure. ٹھیک ہے, تھینک یو. اللہ حافظ.